بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی ننگے مسلمان کو کپڑے پہنائے اللہ قیامت والے دن اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ پہنانے والا بھی مسلمان ہو، جسے پہنائے گے وہ بھی مسلمان ہو، تو قیامت والے دن اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ پھر فرمایا، جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ تبارک و تعالی اسے مہر لگی ہوئی سلسبیل اور شراب پلائے گا۔ مہر لگی ہوئی شراب، یہ قیامت والے دن دنیا میں جو شراب معروف ہے وہ حرام ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ اپنی جناب سے جنت میں اسے شراب پلائے گا۔ وہ ایسی ہوگی کہ جس کے پینے کے بعد نہ تو سر بھاری ہوگا نہ کوئی چکر آئے گا۔ یہ قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ کریم نے خود اس کی تعریف بیان فرمائی کہ وہ پینے کے بعد نہ تو کسی کا سر بھاری ہوگا نہ کسی کو چکر آئے گا، وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی کہ بھوکے کو کھانا کھلا دے، فرمایا اللہ اسے جنت میں پھل عطا کرے گا، یعنی وہ جنت بھی ملے گی اور جنت کے پھل بھی ملے گی۔ کسی ضرورت مند کو جسے کپڑوں کی ضرورت ہے، آج کل سردیاں شروع ہو رہی ہیں نا، تو بے شمار ایسے لوگ آپ کو گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ نظر آئیں گے جن کے پاس گرم کپڑا نہیں ہوگا۔ آپ کسی کو کوٹ خرید کر دے دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بہت بڑی شاپ سے نہ ہو، تھوڑی ہلکی شاپ سے ہو جائے، آپ ایک کے بجائے 10 خرید کر 10 لوگوں کو دے دیتے ہیں، انہیں پہنا دیتے ہیں، انہیں ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، قیامت والے دن اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ کس کا جی نہیں کرتا کہ اسے جنت کے جوڑے مل جائیں؟ یعنی یہ کامیابی کا ایک رستہ ہے۔ ہم اپنے لیے یقیناً خریداری کر رہے ہوں گے سردیوں کی، آپ بھی کر رہے ہوں گے، تو یہاں اپنے لیے خریدتے ہیں، وہاں اپنے ارد گرد رہنے والے محتاجوں کا، غریبوں کا خیال کریں۔ ایسے ضرورت مند جنہیں ضرورت ہو اس میں سے ان کے لیے آپ کپڑا خرید کے لائیں، ان کے لیے کوئی گرم جوڑا خرید کے لائیں، کوئی کوٹ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز آپ انہیں پہنا دیں، پھر یقیناً اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق قیامت والے دن اللہ آپ کو جنت کے جوڑے پہنا رہا ہو۔ اسی طرح بھوکے لوگ دروازوں پہ دستک بھی دے رہے ہوتے، ایک ہوتے مانگنے والے باقاعدہ جن کا پیشہ ہے، آپ انہیں دیکھ لیتے ہیں یہ پیشہ ور فقیر ہے، پیشہ ور مانگنے والا ہے، اگر آپ اسے نہیں بھی دیتے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے تحت علماء فرماتے جو دروازے پہ آ گیا ہے اسے اچھے طریقے سے ڈیل تو کیا جائے، ڈانٹا نہ جائے، اس سے جھڑکا نہ جائے، اس کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے، اسے مارا نہ جائے، اسے سمجھایا جائے، اور اگر آپ اس کی ضرورت کسی اور طریقے سے پوری کر سکتے تو کی جائے۔ حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کسی چیز کا سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیرے گھر میں ایسی کوئی چیز ہے جو تو بیچ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی، ایک چادر ہے میرے پاس۔ فرمایا وہ لے آؤ، وہ لے کے آ گئے۔ ایک میں پیالے کا ذکر ہے، وہ پیالہ لے کے آ گئے۔ صحابہ اکرام کا جمع غفیر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ پیالہ کون خریدے گا؟ اب وہ اتنی ضرورت والی چیز تو نہیں تھی، لیکن صحابہ اکرام بھی سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچنے کی منشا کیا ہے، کیوں یہ بیچا جا رہا ہے، کون خریدے گا؟ ایک نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں، معمولی سی قیمت تھی اس کی، لیکن 1 درہم کا۔ دوسرے صحابی نے کہا میں 2 دینار میں خریدتا ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ ہیلپ کرنا، اس کی ہیلپ کی جا رہی ہے۔ یہ بعض دفعہ ایسے لوگ گلی محلوں میں، سڑکوں پہ بھی کھڑے نظر آتے ہیں جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کر رہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز لے کے کھڑے ہیں، اگر ضرورت نہ بھی ہو ان سے آپ تھوڑا بہت خرید لیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ 2 دینار میں خرید لی،
فرمایا یہ لے جاؤ، تھوڑا سا گھر میں راشن لے جاؤ، باقی سے ایک کلاڑی لے آؤ، ایک رسی لے کے آ گئے۔ فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جاؤ جنگل میں وہاں سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، 15 دن بعد پھر میرے پاس آنا۔ وہ چلے گئے، کاٹتے رہے، بیچتے رہے، 15 دن بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، 12 دینار یا درہم اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں نے 15 دنوں میں یہ 12 دینار کما لیے۔ فرمایا اس میں سے اپنے بچوں کو بھی دو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور اپنے آنے والے وقت کے لیے بھی تھوڑا سا ذخیرہ کرو، اب آئندہ کسی سے نہ مانگنا۔ یہ طریقہ سکھایا، ہمیں بھی ایسے عمل کرنے چاہیے، طریقہ اختیار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ مانگنے والوں کی صرف ایک ہی طریقے سے ہیلپ کی جائے، اس کو 5 10 20 دے کے فارغ کی جائے۔ اگر وہ کسی کام کا ہے تو اسے کسی کام پہ لگایا جائے، اس کی کسی سے طریقے سے رہنمائی کی جائے، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو اللہ اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق و مالک ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔